बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूं। तहरीक इंसाफ को पंजाब में जलसे की इजाज़त मिली लेकिन करना नहीं चाह रहे, वजह क्या है? क्या ये एक मरतबा फिर वो 1971 वाला इधर तुम इधर हम वाला मामला चल रहा है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हटाने की कोशिश भी की जा रही है और मखसूस नशिस्तों के मामले में जो बड़ा अहम मामला बन चुका है उस पर तफसील से बात करेंगे। शौकत बसरा साबिक मिलिट्री डिक्टेटर ज़िया-उल हक की कब्र पर फॉर्म 45 लेकर क्यों पहुँच गए? और अमेरिका के सदर जो डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन सदर फ़लस्तीन के मामले पर ऐलान जंग बंदी, बड़ा अहम मामला है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जलसे की पहले मैं बात करूँगा। जो रवात में इन्हें जलसे की इजाज़त मिली, कोर कमेटी का फैसला हुआ कि वो रवात में अब जलसे की इजाज़त को बदनीयती करार दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि इस जलसे को तबाह करने के लिए बाकायदा तौर पर दूर दराज मकाम दिया गया। ये जलसा यहाँ करना नहीं चाहते। ये F9 में परेड ग्राउंड में या तरनोल में जहाँ वो PDM की हुकूमत में, आपको पता है, मंजूर पश्तीन ने किया था, या पेशावर मोड़ पर कश्मीर हाईवे पर जहाँ फजल रहमान साहब ने किया था, ये वहाँ करना चाह रहे हैं। इसकी वजह क्या है? पंजाब में असल मसला क्या है? क्यों इमरान खान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बार बार पंजाब में जलसे जुलूस करने पर जोर देते हैं? पंजाब में क्यों ऐसा मामला बना है? इमरान खान बनी गाला छोड़कर ज़मान पार्क क्यों शिफ्ट हुए? पेशावर में बड़े आराम से रह सकते थे। पंजाब की असेंबली तोड़ने पर चौधरी परवेज़ इलाही को 1 साल जेल में क्यों रखा गया? और ये जो पंजाब में अभी तक गदर मची है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही? लोग सोचते हैं बार बार कि आखिर एहतजाज के लिए लोग भी नहीं निकलते। पंजाब इनके क्यों होशो हवास पे छाया हुआ? असल मसला क्या है? मैं आपको बड़ी तफसील से बताता हूँ। पहले आप अब्दुल वली खान का एक बयान अपने ज़हन में रखें कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो आखिरी लड़ाई होगी वो पंजाब में होगी। ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इमरान खान पंजाब पे क्यों फोकस करते रहे? पंजाब पाकिस्तान का 62% मईशत का, आबादी का, सियासी नुमाइंदगी का, तालीम, सेहत, हर मामले में, ज़राअत का, इसकी आबादी 55% आबादी है जो पाकिस्तान की आबादी है। 62% कौमी आमदनी का हिस्सा है इसका। और रकबे के एतबार से पंजाब जो है वो 25% है पूरे पाकिस्तान का। अब कौमी असम्बली की यहाँ देखें 183 नशस्तें हैं 342 में से, और सूबाई 297। अब यहाँ पर जो सियासी तौर पर जीत जाए वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करता है। पुलिस तकरीबन यहाँ 4-4.5 लाख तक लोगों तक मुश्तमिल है। 3.5 लाख इन्होंने बताई है, लेकिन अभी हालिया दिनों में बड़ी भर्तियाँ हुई हैं, बहुत सारे नए महकमे भी बने हैं। तो इस लिहाज से पंजाब पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से, मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर तरह से मंजरनामे पे वो अहमियत रखता है जिस तरह 100 रुपये में 62 रुपये रखते हैं और बाकी पूरा पाकिस्तान 38%, यानी 38 रुपये। पंजाब का बजट जो है वो तकरीबन अमरीकी 15 अरब डॉलर से ज़्यादा बनता है। और सिंध का अगर आप बजट देखें, और मैं कोशिश करता हूँ डॉलरों में ही अगर आपको बताऊँ, तो पंजाब का आप कह लें 15 से 18 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर तक बनता है। सिंध का तकरीबन 9 अरब डॉलर तक बनता है। KPK का 7 अरब और बलोचिस्तान का 4 अरब। अब इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को यहाँ सबसे हैवी मैंडेट मिला, वो पंजाब में था। पंजाब असेंबली में इस वक्त भी 297 में से तकरीबन 150 नशस्तें जो है फॉर्म 47 पर जो इन्होंने दी हैं, असल नशस्तें तो 250 हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। इसी तरह कौमी असम्बली में पंजाब की 60 नशस्तें फॉर्म 47 पर अभी मौजूद हैं 141 में से, जो कि बनती हैं 126 नशस्तें। तो 2/3 अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ के पास है, पंजाब का मैंडेट इनके पास है। अब पंजाब में सबसे ज़्यादा जेलों में भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो भी पंजाब से हैं। लीडरशिप सारी जेलों में या मफरूर थी, या कैदोबंद की अज़ियतें काट रही है, या पर्चे काट रहे हैं। अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो असल लीडरशिप है। इन सारे हालात में कभी भी पंजाब में ये नहीं तहरीक इंसाफ को आने देना चाहते। इन्हें पता है एक दफ़ा ये पंजाब में आ गए तो 76 साल की तारीख बदल जानी है। और इमरान खान ये बात जानते हैं, वो बार बार इसीलिए कहते हैं पंजाब में चले, पंजाब में चलो, लेकिन ये कहते हैं हम पंजाब नहीं जाएंगे तहरीक इंसाफ के लोग। अब यहाँ आले शरीफ की पिछले 40 साल से हुकूमत थी। देखें, नवाज शरीफ 1985 से 88 तक यहाँ वो वज़ीर आला रहा, फिर 1988 से 90 तक वज़ीर आला रहा। शहबाज शरीफ 1997 से 99, 2008 से 13, बल्कि 13 से 18, तो 2 दफ़ा नवाज शरीफ और 3 मरतबा शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहा। फिर इसी पंजाब का नवाज शरीफ जो है वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रहा। इसका छोटा भाई पंजाब का 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका है, और मरीम नवाज़ इनकी बेटी भतीजी पंजाब की इस वक्त वज़ीर आला है। हमजा शहबाज यहाँ वज़ीर आला। तो सारी हुकूमत पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के बाद किसी ने की तो वो आले शरीफ खानदान है। अब यहाँ पे अगर एस्टेब्लिशमेंट की आप बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा शेयर भी इनका है। कारोबारी लिहाज से भी देख लें, दलिये से लेकर सीमेंट तक की फैक्ट्रियाँ, मामलात, रिहाइशगाहें, गोल्फ कोर्सेज, ज़राअत के मामलात, कीमती ज़मीनें, आराइशगाहें, सब कुछ इनके पास है। इनके अपने ज़ाती घर, ये ज़्यादातर पंजाब में, बाकी सूबों में भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अक्सरियत इनकी जो है वो इधर से है। जिस तरह 62% का मैंने आपको बताया वही रेशो है। अब तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि जी आप पाकिस्तान में जोन से मर्जी सूबे में जलसा करना चाहें, जहाँ मर्जी रैलियाँ निकालें, हमें कोई मसला नहीं। कराची जाएँ, भूख हड़ताल करें, बैठ जाएँ, पशीन चले जाएँ, ज़ियारत चले जाएँ, बलोचिस्तान के जहाँ मर्जी बैठ जाए, सिंध चले जाएँ जहाँ दिल करता है, खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा सूबा ही आपका है, रवात नहीं तो सवात चले जाए।
پنجاب نہیں آنا آپ نے، پنجاب کا معاملہ خطرناک ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے جو 1970 کے میں، اگر آپ دیکھیں نا آج کل جو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ، تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان مسئلہ یہی تھا، ایک لکیر کھینچی کی تھی باقاعدہ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ادھر تم ادھر ہم، شیخ مجیب جیت گیا مشرقی پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو جیت گیا مغربی پاکستان میں۔ الیکشن کے تناظر میں اکثریت شیخ مجیب کی تھی، پاکستان میں اگر ساری نشستیں دیکھیں تو بھٹو کی 80 تھی، ان کی 160 تھی، 62 تھی۔ اب شیخ مجیب نے وہ مینڈیٹ نہیں انہوں نے تسلیم کیا، شیخ مجیب کا حکومت دے دی بھٹو کو، مشرقی پاکستان لاکھ ہو گیا۔ آج وہی واردات ہو رہی ہے۔ لاہور میں دیکھ لیں ریلیاں تحریک انصاف کی نکالنے کی کوشش کی، پنجاب میں پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کر دی فوراً۔ یہاں وہ PP 51 میں پہلے حماد علی اوان کو اٹھا لیا، اس کے بعد ابھی پوری لسٹ بنا کے جی ان لوگوں کو اٹھا لے، پنجاب میں نہیں کرنے دینا۔ پنجاب کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی علی اعجاز بٹر نے پچھلے دنوں جو وکیل ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک پنجاب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی، بعد میں انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑی، ظاہر ہے ان کے اوپر لیڈرشپ کا دباؤ ہوگا، لیکن وہ پنجاب کے متعلق تھی، احتجاج کے متعلق تھی۔ اب جو پنجاب میں احتجاج کی بات کرے وہ اس فوراً سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ اب روات میں ان کو جو جگہ ملی، اب تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ تھے پنڈی اور اسلام آباد کے روات جو علاقہ ہے، جن کو نہیں پتا، وہ 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کور کمیٹی میں یہ بات ہے کہ یہاں پر جو لوگ یہاں مقامی لوگ ہیں اسلام آباد پنڈی وغیرہ کے، یہ نہیں پہنچ سکیں گے، پارکنگ کی جگہ کم ہے، پھر بڑی عید آ رہی ہے، وہاں پہ مویشی منڈیاں لگیں گی، وہاں پہ جو خیبر پختونخوا سے آئیں گے انہیں 25-25 کلومیٹر چلنا پڑے گا، اور بہت سارے آپ کو پتہ چھوٹے موٹے اگر مگر چنانچہ کیونکہ ریلیوں کو روکنا آسان ہے، گرفتاریاں ہوں گی، پھر فوج کے زیر انتظام ہے، فرنٹیئر ورکس کی NOC نہیں ملے گی، گیٹ ایک لگا ہے، فلاں ہے ڈمکا، بہت سارے معاملہ۔ اصل معاملہ پنجاب میں کچھ نہیں کرنا، سیدھی سی بات ہے، اور وہ اس پہ تیار ہے۔ پنجاب میں نہیں کرنا چاہتے وہ، اسی لیے آپ کو پتا آپ ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں سے معاملہ لٹکے گا، مطلب جس طرح اس کو پہلے بھی لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم جلسہ صحیح کرنا چاہتے ہیں، تبلیغی جماعت کے اجتماع کی طرح نہیں، تو روات نہ ہوا سوات ہو گیا، سوات جلسہ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وہاں جتنے مرضی جلسے کریں۔ اصل معاملہ تو پنجاب میں ہے سب کچھ، لیکن پنجاب میں انہیں 25-30 کلومیٹر لوگ پیدل، لوگ 50-50 کلومیٹر چل پڑیں گے، لیکن سامنے تو آئیں، گرفتاریاں بھی ہوں گی، گرمی بھی ہوگی، کوئی عید قربان بھی ہوگی۔ پہلے رمضان تھا، بڑی عید تھی، فلاں تھا، ڈمکا تھا، وہ ایک کے بعد کینسل ہوتے رہے۔ اب معاملہ یہاں اجازت ملی لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، یہ قیادت سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں جلسے کرنا چاہتے، اور سیدھی سی بات ہے وہ پنجاب میں نہیں آنا چاہتے، وہ عمران خان کی بات نہیں مانتے، سیدھی سی بات، دو ٹوک۔ اب انہیں رانگ نمبر کہیں گے، اچھے نمبر کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ابھی ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں پھر معاملہ لٹکے گا، پہلے بھی اجازت ہائی کورٹ سے ہی ملی، اور وہ شیر افضل کی باتیں پھر درست لگتی ہیں، اسے لوگ رانگ نمبر کہنا شروع کرتے ہیں، تو پھر رائٹ نمبر نکال لیں باہر آپ۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خان نے کہا تھا جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، معاملہ ہوں گے، وہ چھوڑ جائیں پارٹی، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ لوگ ساتھ بھی رہیں گے، کام بھی نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ انہوں نے خیبر پختونخوا سے، بلکہ جو پنجاب میں جلسہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان لوگوں کو سائڈ پہ کیا، لیکن آج علی امین، اسد کیسر، یہ سب لوگ بھی موجود تھے، اور عمران خان کے واضح احکامات ہیں پنجاب کے، لیکن جب یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے پنجاب نہیں آنے دیں گے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ بہر اگلی خبر مخصوص نشستوں کی آپ کو دوں، یہ 2/3 اکثریت کا معاملہ حکومت کا، آئینی ترمیم کر کے، جس میں قاضی فائز آپ کو پتہ ہے مدت ملازمت کر سکتے ہیں، بہت سے اہم فیصلے کر سکتے ہیں جو آئینی طور پر بعد میں حکومت کے پاس طاقت ہوگی جب مخصوص نشستیں انہیں مل جائیں گی ساری۔ اب اس میں 2 طرح کے فیصلے جو ہیں متوقع ہیں، ایک تو قاضی صاحب کی عدالت جو فیصلہ دے سکتی ہے کہ یہ نشستیں واپس حکومت کے دے دیں، کہ آئین اور قانون کے تحت نظریہ ضرورت سنی اتحاد چونکہ مقررہ وقت میں قانونی اعتبار سے درخواست جمع نہیں کروا سکی، الیکشن کمیشن میں لیٹ ہو گئے، اس وجہ سے اب یہ نشستوں کے قابل نہیں، یہ نشستیں انہیں دے نہیں جا سکتے ہیں۔ اب چونکہ خالی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، ملکی امور بھی چلانے ہیں، اسمبلی بھی چلانی ہے، ملکی نظام بھی چلانا ہے، حکومت بھی چلانی ہے، آگے بھی سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا میں رکے ہوئے ہیں، اس میں نظریہ ضرورت کو استعمال کر کے یہ نشستیں جماعتوں میں بانٹ دیں، لیکن یہ قانونی طور پہ ہو نہیں سکتا۔ اب اس سارے معاملے میں یا تو پھر لوگوں کو آزاد حیثیت سے ہم لے لیا جائے، لیکن وہ پہلے ہی آزاد ہے، جماعتوں کی تقسیم اس بنیاد پہ۔ اب سنی اتحاد کو بغیر کوئی نشست دیے ہوئے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کو ایک الگ جماعت بھی نہیں بنا سکتے ہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس صورتحال میں لہٰذا قاضی فائز صاحب کے پاس طاقت تو موجود ہے، جس طرح انہوں نے بلے کا نشان چھینا، لیول پلینگ فیلڈ کے کیسز چھینے، باقی تمام معاملات کیے، لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ججز جو ہے وہ ڈٹ جائیں گے اور یہ معاملہ ٹیکنیکل معاملات میں پھنسے گا۔ اور اگر اس میں دیکھیں انہوں نے اگنور کیا، جس طرح بلے کا نشان چھینا، وہ تمام چھوٹی موٹی بے ضابطیاں جو ہر الیکشن میں ہوتی ہیں، مثلا فیس نہیں جمع کرائی، رسید کہاں ہے، بیرسٹر گور بلا مقابلہ کیسے بنا، آن لائن الیکشن کے فارم نیلے اور سبز کون سے ہیں وہ دکھائیں، دفتر کا ایڈریس دکھائیں، تو یہ سارے معاملات جو قانونی طور پر درست ہیں لیکن عملی طور پر 100% درست نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن اربوں روپیہ لگا کے پاکستان کے الیکشن نہیں کروا سکتا،
تو تحریک انصاف تو 5 کروڑ سے زیادہ ووٹ رکھتی ہے، کیسے اتنا بڑا الیکشن کرواتی ہے؟ بہرحال دوسرا معاملہ، تحریک انصاف کو نشستیں اگر یہ واپس کر دیں، جس پہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے جب الیکشن کمیشن کا پشاور کا فیصلہ کالعدم کیا تو انہیں لگا کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب قاضی صاحب نے مدت ملازمت سے دل برداشتہ ہو گئے، ٹھیک ہے میں چھوڑ جاؤں گا، آئینی ترمیم میں دلچسپی نہیں. لیکن انہیں اب پیغامات ملے کہ آپ نے بلا چھینا، لیول پلینگ فیلڈ چھینا، ہمیں آپ چاہیے، اور نواز شریف کی نااہلی بھی آپ نے ختم کی ہے، تو آپ کو ہر صورت میں ہمیں اس سیٹ پر بیٹھے دیکھنا چاہیے. تو وہ پھر برطانیہ کے الزام بھی لگے، خطوط بھی آئے. اب قاضی صاحب نے فیس سیونگ کے لیے وقتی طور پر اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور سوچا بھی تھا کہ سنی اتحاد کی بجائے نشستیں ہی تحریک انصاف کو دے، جان ہی چھڑا لیں. لیکن اب مدت ملازمت کی انہوں نے ابھی تک کوئی بات کھل کے کی نہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ حکومت کی فیور میں چلا جائے. بہرحال لیکن اس میں مزاحمت ہوگی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اگلی خبر شوکت بسرا صاحب کی. ابھی آپ نے دیکھا بہاول نگر کے انتخابات میں اعجاز الحق کے والد کی قبر وہ فارم 45 لے کر پہنچے ہیں، قرآن مجید لے کر. انہوں نے چیلنج کیا تھا اس کو، اعجاز الحق کو، اپنے والد کی قبر پر آ کے بتاؤ کہ تم تیسرے نمبر سے پہلے نمبر پر کیسے پہنچے، فارم 45 لے آؤ. شوکت بسرا نے اخلاقی معاملات میں تو آج ناک آؤٹ کر دیے انہیں، ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اب اعجاز الحق صاحب سے پوچھنا چاہیے ویسے کریں گے کیا، ان کو کوشش کرتے ہیں. اور اگلی سے خبر ڈونلڈ ٹرمپ کی. آپ کو پتہ ہے حبیب بہت بڑے ایک ریسلر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا، داغستان کا یہ نوجوان مسلمان انبیٹن چیمپئن ہے. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی کہ اگر صدر بنے تو فلسطین میں امن لاؤ گے، جنگ بندی کرواؤ گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج مسلمانوں کے ووٹ کنفرم کر دیے. اس نے کہا بالکل کروں گا اور یہ معاملہ چلے گا. آخری جو ایک خبر وہ میں نے آپ کو شروع میں بتائی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں، وہ بھی بڑی اہم ہے. اس پہ اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے انہیں ہٹایا جائے، اور اس کو ہٹانے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ وہ چونکہ ٹریبیونل کے 6 ججز اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کیسز کل میں نے تفصیل سے ویلاگ میں بتایا کہ کس طرح وہ تمام نشستیں تحریک انصاف کے پاس واپس آئیں گی. اب ان کی پوری کوشش ہے کہ اسے کسی طرح چیف جسٹس کو ہی ہٹا دیا جائے، تو پھر بعد میں ریٹائرڈ ججز لگا کے اپنی واردات مکمل کر لیں. اب ہوگا کیا یہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جو معاملات اس وقت جلسے کے ہوئے ہیں، یہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے. تحریک انصاف احتجاجی سیاست سے اگر بھاگے گی تو پھر پارلیمانی نظام میں سیاست کیسے کرے گی. ابھی میرا زلفی بخاری سے انٹرویو ہے، بڑا اہم معاملہ ہے. بہت ساری ایسی جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ تحریک انصاف کے اندر سوالات، بہت سارے سوالات ہیں، تو وہ آپ نے انٹرویو چیک کرنا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.